لاکھوں کروڑ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسنین، قصہ ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء کے ساتھ۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کائنات کی خلقت کس طرح ہوئی، جس میں ہمارے ساتھ موجود مولانا علی حسن شگری صاحب نے ہمیں آگاہی فراہم کی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اس کائنات کی خلقت کے بعد وہ کون سی مخلوق تھی جو پروردگار نے خلق کی۔ تو آئیے چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے کہ خلقت کائنات کے بعد کون سی مخلوق خلق کی۔ جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں پہلے خطبے میں بہت ساری چیزیں کو بیان فرمایا ہے، ان میں سے خلقت کائنات ہے کہ کائنات کی خلقت کیسے ہوئی۔ تو جو خلاصہ کلام تھا وہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے پانی اور ہوا کے مشترکہ عمل سے اس کائنات کو خلق کیا، اس زمین کو بھی اور اسی طرح آسمان کو بھی خلق فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسی خطبے میں ہی مولا نے فرشتوں کی خلقت پر بات کی ہے اور اسی طرح فرشتوں کے جو کام ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، کہاں کہاں پر فرشتے پائے جاتے ہیں اسے بھی بیان فرمایا۔ مولا اس سے پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا، ثم فتق ما بین السماوات العلی فملاہن اطوارا من ملائکتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے، یعنی راستے بنا دیے گئے، آسمان پہ جانے کے راستے بنا دیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ پھر فرمایا کچھ ان میں سرب سجود ہے، منہم سجود لا یرکعون، جو ہمیشہ سجدے کی حالت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح پڑھتے ہوئے سرب سجود ہیں اور وہ رکوع نہیں کرتے، بس سجدے میں ہے تو سجدے میں پڑے ہی ہوئے ہیں۔ اور والرکوع لا ینتصبون، اور جو رکوع کی حالت میں ہے وہ رکوع کی حالت میں ہی ہے، انہوں نے اپنے کمر کو کبھی سیدھے نہیں کی بلکہ رکوع میں ہی موجود ہے۔ والصافون لا یتزایلون، اور وہ صف بصف ہے، کبھی اپنے ان صفوں کو نہیں توڑا، جس صف میں جس حالت میں موجود ہے ویسے ہی وہ موجود ہے۔ وہ مسبحون لا یسامون، اور وہ اس طرح سے پاک پروردگار کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ کبھی اس حمد و ثنا کو کرتے ہوئے اکتاتے نہیں ہیں، کہیں یہ بور نہیں ہوتے، کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ اور لا یغشاہم نوم العیون، کبھی بھی ان کی آنکھیں نیند کے لیے نہیں جھپکتی، وہ ہمیشہ اسی تازہ دم ہو کر اللہ کی خلقت کی، اللہ کے تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے۔ ولا سہو العقول، اور نہ ہی ان کے عقلوں میں بھول چوک ہے، کہیں تسبیح غلط ہو جائے، کہیں رکوع میں تبدیلی ہو جائے، نہیں، بھول چوک بھی نہیں ہے، وہ 100% متوجہ ہے خدا کی طرف۔ ولا فطرۃ الابدان، ان کے بدن میں کبھی سستی اور کاہلی بھی نہیں آتی ہے کہ کتنے عرصے سے کھڑے ہیں تو سستی آ جائے، نہیں، کہا کہ اسی تازہ دم ہو کے خدا کے حمد و ثنا میں شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ولا غفلۃ النسیان، اور نہ ہی کبھی ان پہ نسیان طاری ہوتی ہے، نہ ان پہ غفلت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ان کے کاموں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کو کیوں خلق کیا، کس لیے خلق کیا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أَمْنَاءُ عَلَى وَحْيِهِ، کہ اللہ نے ان میں سے بہت ساروں کو وحی کے لیے خلق کیا۔ تو مولانا صاحب، فرشتوں کو پروردگار عالم نے کس مقصد کے لیے خلق کیا؟ جی، پروردگار عالم نے فرشتوں کو اسی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجدے کی حالت میں ہے، حمد بارِ تعالیٰ میں، کوئی خدا کے قیام، کوئی قعود۔ اس کے علاوہ اسی خطبے میں مولانا نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے،
کہ فرشتے کس لیے خلق کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمَنَاءُ عَلَى وَحْيِ، ان میں سے کچھ کو امین بنایا کہ وہ وحی لے جائے، اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے وہ نبیوں تک پہنچائے، لہذا کچھ کو اللہ نے وحی پر مقرر کیا ہے، وہ ان کو امین بنایا۔ وَأَلْسِنَةٌ إِلَىٰ رُسُلِ، اس لیے تاکہ اپنے پیغام کو رسولوں تک پہنچائے، لوگوں تک پہنچائے۔ وَيَخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ، اور کچھ ایسے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو خلق کیا کہ زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کے جائے، کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ نافذ العمل ہو جائے۔ اور کیا ہے وَمِنْهُمْ الْحَفَظَةُ لِعِبَادَتِ، کہا کہ کچھ کو اللہ کے بندوں کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا۔ کہ بہت سارے جگہوں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں معلوم ہے کیسے بچ گیا، تم نہیں بچے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جب تک انسان پر موت نہیں آتی ہے وہ فرشتہ اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اور کیا ہے، کہا کہ وَالسَّنَدَةُ لِأَبْوَابِ جَنَانِ، کچھ کو جنت کے دروازے پہ آپ کے مومنین کے لیے استقبال کے لیے کھڑا کر دیے، کہ مومنین آئے تو قرآن میں یہ لفظ ہے کہ سلام سلامہ، یہ فرشتے آپ کو سلام کریں گے، آپ کا استقبال کریں گے۔ وَمِنْهُمْ ثَابِتَةُ فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَىٰ، ان میں سے بہت سارے ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے قدم جو ہے وہ زمین کے تہوں میں جمے ہوئے ہیں، زمین کے تہوں میں جمے ہوئے ہیں۔ اور وَالْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلَىٰ أَعْنَاقَهُمْ، اور ان کی جو گردن ہے وہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اللہ اکبر، کتنے طاقتور اللہ نے مخلوق کو خلق کیا ہے۔ ان کے پیر زمین کے نچلے حصے میں، اور ان کا جو ہے سر اور گردن جو ہے وہ 7 آسمان کے سے بھی اوپر ہے۔ وَالْخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ أَرْكَانَهُمْ، اور ان کے جسم، ان کے ہاتھ پورے کائنات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے ایک مخلوق کی جو ہے اللہ تعالیٰ یوں بیان فرما رہے ہیں وَالْمُنَاسِبَةُ لِقَوَامِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ، اور ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، گویا کہ عرش کے پائے ہوں، ایسے لگتے ہیں۔ عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہے، اللہ کی عظمت کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے اپنے پروں کو اس طرح سے لپٹائے ہوئے، سہمے ہوئے بارگاہ پروردگار عالم میں موجود ہے۔ اور ان میں اور دوسری مخلوق ہے جو عزت اور حجاب قدرت میں ہے، موجود ہے، یعنی وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ ایسے مخلوقات، ایسے فرشتے بھی ہیں جن کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، موجود ہے لیکن ان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ شکل صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے۔ اب یہ فرشتوں کے عقائد کی بات آئے، فرشتے کسی تصویر کے ذریعے سے خدا کو نہیں پہچانتے، بلکہ عظمت خدا کے ذریعے سے خدا کو پہچانتے ہیں، اور اس پر مخلوقین کی صفات طاری نہیں کرتے۔ اللہ کے جسم، جسمانیت کا ہونا، مکان اور زمان کا ہونا، یہ مخلوق کی نشانی ہے۔ یہ فرشتے کبھی خدا کو ایسے تصور نہیں کرتے، نہ اسے محل و مکان میں گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے عقائد ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ ان زمین و زمن کا بنانے والا ہے، تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ زمین و زمن میں وہ سما جائے۔ نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنا پاکیزہ ہے کہ کبھی بھی یہ تصور نہیں کرتے۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ خدا کہاں پر ہے، تو آسمان پہ ہیں، آپ نے اشارہ کر دیا تو محدود ہو گیا، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہے۔ لیکن فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، اور جب اس کی عظمت کا جب ان کے سامنے اندازہ ہو جاتا ہے تو کوئی سجدے میں گرے پڑے ہیں، کوئی رکوع کر رہے ہیں، اور کوئی قیام کر رہے ہیں۔ مولا کائنات نے کتنی خوبصورت بات اس کائنات کے مخلوق کے بارے میں بیان کی ہے۔ سبحان اللہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب میرا ایک اور سوال ہے کہ کیا فرشتوں کے بھی کوئی درجات ہوتے ہیں؟ جی، قرآن مجید میں بہت سارے بیانات ہیں کہ جس میں فرشتوں کے درجات ہیں۔ ان میں سے سردار
ملائکہ جسے کہا جاتا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور پھر اس کے بعد جو حضرت اسرافیل ہے، حضرت عزرائیل ہے، یہ وہ فرشتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بلند و بالا فرشتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی دوسرا فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا، سب سے بلند فرشتہ رسولوں کی طرف بھیجا گیا، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب بھی بھیجے گئے تو اللہ نے اپنے مقدس سب سے بلند فرشتے کو ان کی طرف بھیجے، اور فرشتوں میں یقیناً درجات موجود ہیں، اور ان درجات میں سے سب سے بلند درجہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج مولانا صاحب نے ہمیں فرشتوں کے درجات اور فرشتوں کی خلقت کے بارے میں بتایا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیے گئے نمبر پر آپ اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو اگلے پروگرام میں شامل کر سکیں۔ آپ کا میزبان محمد حسنین۔ اللہ حافظ۔